ایرانی پارلیمنٹ کی اسپیکر اور چیف مذاکرات کار ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقائق کو تسلیم اور وعدوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں امریکی صدر ٹرمپ کی اس دھمکی آمیز ٹویٹ کا حوالہ دیتے ہوئے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک بڑا حملہ ہونے والا ہے، انتظار کرو، فکر نہ کرو، وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، لکھا ہے کہ یہ الفاظ بار بار کی ڈرامہ سفارتکاری کے سوا کچھ نہیں ہیں۔ ڈاکٹر قالیباف نے واضح کیا کہ دھونس، ادھورے وعدوں اور جعلی خبروں کو مذاکرات پر اثر انداز ہونے کے لیے استعمال کرنا ایک ناکام حکمت عملی ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے یہ بات زور دے کر کہی کہ حقائق کو قبول کریں اور اپنے وعدوں پر عمل کریں اور ہمارے ساتھ مزید ڈرامے بازی نہ کریں۔ ایران نے اعلان کیا ہے کہ ابنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی آزادانہ رفت و آمد سے پہلے امریکہ ان اقدامات کی اصلاح کرے جن سے سابقہ معاہدوں کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ادھر CNN نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آبی گزرگاہ ہرمز اس طرح نہیں کھلے گی جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ برائے قانونی اور بین الاقوامی امور کاظم غریب آبادی نے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ ایسی حالت میں جب ایران اور عمان معاہدے کے مجوزہ فریم ورک کو حتمی شکل دینے کے قریب ہیں، یہ معاہدہ خود بخود آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کا باعث نہیں بنے گا۔ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ بات چیت جو 3 ہفتوں سے زیادہ جاری رہی، بحری جہازوں کے داخل ہونے اور واپس جانے کے لیے مجوزہ راستوں پر وسیع معاہدے پر منتج ہوئی۔ مذاکرات میں ایران اور عمان کے درمیان تکنیکی انتظامات، سیکیورٹی، خود مختاری اور سمندری ٹریفک کے انتظام اور بحری جہازوں سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے مجوزہ مشترکہ رابطہ مرکز کا قیام بھی شامل تھا۔ مجوزہ انتظامات کے تحت آبنائے ہرمز میں ایران کے جزیرے لارک کے قریب عارضی راستے اور عمان کے علاقائی پانیوں سے گزرنے والے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ غریب آبادی نے کہا کہ نئی داخلی اور خارجی راہداریوں کا کچھ حصہ ایرانی علاقائی پانیوں سے گزرے گا۔ یہ دہائیوں پرانے نظام میں تبدیلی ہے کہ جس میں تجارتی ٹریفک عمانی پانیوں کے ذریعے چلائی جاتی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مجوزہ راستہ ابتدائی طور پر 2 سے 4 ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک فعال رہے گا اور اس پر عمل درآمد کے لیے اعلیٰ ایرانی حکام کی جانب سے علیحدہ فیصلے کی ضرورت ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی کہا ہے کہ ایران اور عمان نے اب تک آبنائے ہرمز کے ذریعے جہاز رانی کے لیے مجوزہ محفوظ راستے کے جغرافیائی پہلوؤں پر اتفاق کیا ہے، لیکن انہوں نے یہ شرط شامل کر کے امریکی توقعات پر پانی پھیر دیا کہ کوئی تیسرا فریق اس عمل میں شریک نہیں ہوگا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق اب ہم ایک راہداری کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کا ایک راؤنڈ ٹرپ روٹ ہوگا، نہ کہ 2 یا 3 الگ الگ راستے۔ ایرانی حکام کا اصرار ہے کہ آبنائے ہرمز میں قائم قانونی نظام جنگ سے پہلے کی صورتحال میں واپس نہیں آئے گا۔ ادھر CNN نے اپنی تجزیاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ ایران آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کے نئے راستوں پر عمان کے ساتھ ایک معاہدے کو حتمی شکل دے رہا ہے، لیکن صرف ان 2 ساحلی ملکوں کے درمیان ہونے والے معاہدے سے آبی گزرگاہ اس طرح نہیں کھلے گی جس طرح امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں۔ قدس کے غاصب اور جابر صہیونی حکومت نے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جنوبی لبنان کے کئی علاقوں پر جارحیت کی ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جنوبی لبنان میں صحافیوں پر صہیونی حکومت کے حملے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی آزادانہ تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج صبح جنوبی لبنان کے علاقوں زبقین اور المنصوری قصبے کو اپنی جارحیت کا نشانہ بنایا۔ ابھی تک ان حملوں میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ اس سے قبل لبنان کی قومی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی تھی کہ لبنان کی فوج صہیونی دشمن کے حالیہ فضائی حملوں کے نتیجے میں بند ہونے والی شاہراہوں کو کھولنے اور دشمن کی جارحیت کی وجہ سے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونے والے باشندوں کی واپسی کو یقینی بنانے کے لیے کل رات سور شہر کے المنصوری قصبے میں داخل ہوئی۔
جنوبی لبنان پر یہ حملے ایسے میں کیے جا رہے ہیں کہ لبنان کے جنوبی علاقوں میں حالیہ ہفتوں کے دوران صہیونی حکومت کی جانب سے بارہا جارحیت اور حملے کیے گئے، جسے بیروت نے بار بار جنگ بندی معاہدے اور لبنان کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی۔ غاصب صہیونی حکومت نے لبنان کی حکومت کے ساتھ معاہدے کے باوجود جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ دوسری جانب انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جنوبی لبنان میں 2 صحافیوں پر صہیونی حکومت کے حملے کو جنگی جرم قرار دیتے ہوئے اس کی آزادانہ تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی حکومت کی جانب سے صحافیوں کا مسلسل قتل اس بات کی علامت ہے کہ وہ احتساب کے خوف کے بغیر بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں کی مرتکب ہو رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے جنوبی لبنان میں 2 صحافیوں امل خلیل اور زینب فرج پر صہیونی حکومت کے حملے پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس حملے کو آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے دائرۂ کار میں جنگی جرم کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مطالبہ کیا کہ حملے کے مرتکب افراد کو جواب دہ ٹھہرایا جائے اور تنازعات کے دوران صحافیوں کو نشانہ بنائے جانے کے معاملے کی آزادانہ تحقیقات کی جائے۔ واضح رہے گزشتہ 2 مارچ 2026 سے لبنان کے خلاف صہیونی جارحیت میں شدت آنے کے بعد سے اب تک 10 صحافیوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے، جن میں سے 7 شہید ہو چکے ہیں اور اسٹیو سوینی، علی رضا سبیتی اور زینب فرج جیسے صحافی قاتلانہ حملوں میں بچ گئے۔ دوسری جانب غزہ جنگ کے آغاز سے اب تک فلسطین اور لبنان میں 300 سے زائد صحافی شہید ہو چکے ہیں۔ روس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف حملوں میں یوکرین کو بڑا جانی نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج کے آپریشنل ٹیکٹیکل ہوائی جہاز، ڈرون، میزائل اور آرٹلری یونٹس نے یوکرین کی فوج کے زیر استعمال لاجسٹک مراکز، ایندھن اور توانائی اور نقل و حمل کے بنیادی ڈھانچے، ڈرون کے ساتھ ساتھ یوکرین کی مسلح افواج کے عارضی تعیناتی والے علاقوں اور غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کے 155 مقامات کو نشانہ بنایا۔ روسی وزارت دفاع کی طرف سے شائع کردہ تازہ ترین معلومات کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یوکرین کی فوج اور روسی افواج کے درمیان مختلف علاقوں میں ہونے والی جھڑپوں میں یوکرین کے 1359 فوجی ہلاک ہوئے۔ اسلامی ممالک نے غزہ میں اسپتالوں و طبی مراکز پر اسرائیلی حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ 8 اسلامی ممالک کی طرف سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی کارروائیاں غزہ امن منصوبے کے دوسرے مرحلے اور مستقل جنگ بندی کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ غزہ کے ساتھ مقبوضہ مغربی کنارے میں آباد کاروں کے حملے اور نئی بستیاں ناقابل قبول ہیں، جبکہ مقبوضہ بیت المقدس کی حیثیت تبدیل کرنے کی کوششیں بھی ناقابل قبول ہیں۔ مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ سلامتی کونسل اسرائیل کو بین الاقوامی قانون پر عمل درآمد اور خلاف ورزیوں کے ذمہ داروں کا احتساب یقینی بنائے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر اسرائیلی خود مختاری مسلط کرنے اور فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کی ہر کوشش مسترد کرتے ہیں۔ امریکی سینیٹر نے صدر ٹرمپ کو بدعنوان قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے امریکہ کو ایک خطرناک جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے امریکی ٹیلی ویژن چینل MS9 کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ امریکی تاریخ کے سب سے خطرناک ترین صدر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک سینیٹر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے کہ ایک ایسے بدعنوان شخص کے خلاف آواز بلند کروں جس نے اقتدار کو مال و دولت جمع کرنے کے لیے استعمال کر کے امریکہ کو ایک خطرناک جنگ میں دھکیل دیا ہے۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز نے، جو ٹرمپ کی پالیسی کے سخت ترین نقادوں میں شمار ہوتے ہیں، اس سے پہلے اپنے ایک بیان میں ایران پر امریکی حملے کی سخت مخالفت کرتے ہوئے ایران کے خلاف جنگ کو فوری طور پر ختم کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ہمارے پڑوسیوں نے دہشت گردوں کو ایران میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ صدر ایران نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ بہت اہم ہے، یعنی ہمارے پڑوسیوں نے کچھ لوگوں کو ملک میں داخل ہونے اور بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دی۔ نہ صرف انہوں نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ ہماری مدد بھی کی۔
انہوں نے کہا کہ یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن دشمن کی تمام سازشوں اور منصوبوں کو ناکام بنانے کی غرض سے اندرون ملک اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اتفاق رائے تک پہنچنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ جنگ کے دوران دشمن نے شمال مغربی اور جنوبی مشرقی سرحدوں سے دراندازی اور ان علاقوں میں بدامنی پھیلانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن خطے کے ممالک نے سرحد پار سے کسی کو آسانی سے داخل ہونے اور بدامنی پھیلانے کی اجازت نہیں دی۔ صدر ایران نے ملک کی اقتصادی صورتحال کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ دشمن کو توقع تھی کہ اقتصادی دباؤ کی وجہ سے ایران میں حکومت گر جائے گی، لیکن ان کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اقتصادی ماہرین، تاجروں اور صنعت کاروں کے تعاون سے مسائل پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صدر نے اقتصادی ناکہ بندی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایران پڑوسی ملکوں کے ساتھ مل کر نئے راستے تلاش کر رہا ہے اور ہم ان کے ساتھ اقتصادی اور تجارتی لین دین میں اضافے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ ہمارے پاس زر مبادلہ کی منتقلی کا امکان نہیں ہے، لہٰذا یہ لین دین بارٹر سسٹم کی صورت میں انجام پا رہا ہے۔ صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ پڑوسی ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ماضی کی نسبت بہت بہتر ہیں اور یہ ممالک ہمارے ساتھ اچھا تعاون کر رہے ہیں۔ یمن کی سیاسی کونسل نے تاکید کے ساتھ کہا ہے کہ محاصرے کے خلاف محاصرہ ایک مستحکم اور پائیدار حکمت عملی ثابت ہوئی ہے۔ دنیا اسنا المیادین نیٹ ورک نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے یمنی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے اعداد و شمار اور ناموں کو خفیہ رکھنے کی غرض سے ان کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سنا حکومت نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں ملک کی مسلح افواج کو سعودی فوجی دستوں کے اجتماعی مراکز کے خلاف وسیع اور خصوصی آپریشن پر مبارکباد دی ہے۔ حکومت نے محاصرہ ختم کرانے اور اپنے ملک کی دولت کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے عوام کے انتخاب کی حمایت میں یمنی مسلح افواج کی تیاری اور چوکسی کی بھی تعریف کی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ یمنی مسلح افواج سعودی عرب کے منصوبوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں اور یمنی عوام کے مطالبات کو ناکام بنانے کی ریاض کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ دریں اثنا یمن کی سیاسی کونسل نے تاکید کی ہے کہ دشمن فورسز کی تعیناتی خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یمنی عوام کو اپنے حقوق کے حصول اور ان کے خلاف ظلم کے خاتمے کے لیے قانونی کارروائیوں کو جاری رکھنے سے نہیں روک سکتی۔ یمن کی سیاسی کونسل نے اس بات پر بھی زور دیا کہ محاصرے کے خلاف محاصرہ ایک مستحکم اور پائیدار حکمت عملی بن گیا ہے۔ ایک باخبر ذریعے نے یمن کی المسیرہ ٹی وی چینل کو بتایا کہ یمنی مسلح افواج کی حالیہ کارروائی میں سعودی فورسز کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، جو یمن کے ساتھ سرحدی علاقوں میں فوجی دستوں کو منظم اور تعینات کرنے کا ذمہ دار ہے۔ یمنی فوج کے ترجمان یحییٰ سری کے مطابق اس کارروائی کے نتیجے میں سعودی عرب سے وابستہ سینکڑوں فوجی ہلاک یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرقی یمن کے الودیع علاقے میں متعدد بیرکیں، ہتھیاروں کے ڈپو، فوجیوں کے اکٹھا ہونے کا اڈہ اور فوجی گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ بیان میں سعودی عرب کو خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی نئی فوجی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ سعودی حمایت یافتہ یمنی فوج نے جمعے کی صبح اعتراف کیا کہ انصار اللہ کے حملے میں کئی افسران سمیت اس کے 17 فوجی ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں کی تعداد 58 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر المیادین نیٹ ورک نے انکشاف کیا ہے کہ سعودی عرب نے یمنی حملوں میں ہلاک ہونے والوں کے اعداد و شمار اور ناموں کو خفیہ رکھتے ہوئے ان کی اشاعت پر پابندی عائد کر دی ہے۔ ایک اعلیٰ عسکری ذریعے نے المیادین کو یہ بھی بتایا کہ یمنی مسلح افواج کا سعودی افواج کے اجتماعی بیرکوں کے خلاف آپریشن درست معلومات اور نگرانی کے بعد کیا گیا اور اسی وجہ سے یہ حملہ انتہائی درست اور شدید تھا اور اس میں متعین اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان کے وفاقی وزیر توانائی سے اسلام آباد میں تعینات ایرانی سفیر کی ملاقات میں توانائی، تجارت اور دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں ایرانی سفیر نے کہا کہ دوسری پاک ایران ٹرانسمیشن لائن پر جلد کام شروع ہوگا اور 100 میگا واٹ بجلی فراہمی کے معاہدے میں توسیع بھی زیر غور ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تہران میں مشترکہ کمیشن اجلاس میں پاکستانی کمپنیوں کو مدعو کیا جائے گا۔ ایرانی سفیر رضا میری مقدم کا کہنا تھا کہ پاکستان اور ایران تعلقات کی نئی بلندیوں تک پہنچ چکے ہیں
اور پاک ایران دو طرفہ تجارت 10 ارب ڈالر تک پہنچانے کا ہدف ہے۔ اس ملاقات میں وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا ہے کہ خطے میں امن و استحکام دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ گوادر کی ترقی کے لیے بلا تعطل بجلی فراہمی ناگزیر ہے۔ مستقبل میں ایران سے بجلی کی تجارت کی اہمیت مزید بڑھے گی۔ پاکستانی سیکورٹی فورسز نے صوبہ خیبر پختونخوا میں مختلف کارروائیوں میں 10 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پہلی کارروائی جنوبی وزیرستان کے ضلع اعظم ورسک کے علاقے میں کی گئی، جہاں فائرنگ کے تبادلے میں 8 حملہ آور مارے گئے۔ دوسری کارروائی ضلع دیر میں کی گئی، جہاں مزید 2 مبینہ دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کیا گیا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی بلوچستان میں سیکورٹی فورسز نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا تھا، جس میں 12 دہشت گرد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق یہ کارروائیاں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کے سلسلے کا حصہ تھیں۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج ایک بار پھر اپوزیشن اراکین کے ہنگامے کے دوران نظر ہو گئی۔ ہندوستانی پارلیمنٹ لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی پیر تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ دونوں ایوانوں میں اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کی غیر حاضری پر اعتراض کر رہے تھے اور انہیں ایوان میں پہنچ کر طلبہ پر ہوئی بربریت سے متعلق جواب دینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سے قبل اپوزیشن لیڈروں کی نعرہ بازی اور امت شاہ کی حاضری کے مطالبے پر پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو نے پارلیمنٹ میں اپنی سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایوان زیری میں کہا کہ امت شاہ صبح پارلیمنٹ میں آتے ہیں، رات گئے واپس جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اصول کے تحت جس کا بزنس ہوتا ہے اسی سے متعلق وزیر کو ایوان میں جواب دینے کے لیے آنا ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ وزیر داخلہ کو کب آنا ہے، اور آپ اپنی اس حرکت سے ایوان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ لیکن کرن رجیجو کے بیان کے باوجود اپوزیشن اراکین پارلیمنٹ نے طلبہ پر ہوئی بربریت سے متعلق امت شاہ سے پارلیمنٹ میں آ کر بیان کا مطالبہ کیا، جس کی وجہ سے پارلیمنٹ کی کارروائی ملتوی کر دی گئی۔ ایرانی حکام نے جمعرات کے روز کہا کہ عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز میں جہاز رانی کی نئی بحری گزرگاہوں پر بات چیت حتمی مراحل میں ہے، جبکہ ایک ایرانی میڈیا ادارے نے بتایا کہ اس منصوبے میں ٹول اور سروس فیس شامل ہو سکتی ہے۔ ایران کی فارس نیوز ایجنسی نے اس معاملے پر وزارت خارجہ کے ذریعے کا حوالہ دیا۔ اس نے کہا کہ ایران بحری جہازوں کے داخلے کو کنٹرول کرے گا اور عمان کے ساتھ مشترکہ طور پر ان کے خروج کا انتظام کرے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خلیج فارس میں داخل ہونے والے بحری جہاز ایران کے قریب شمالی راستہ استعمال کریں گے، جبکہ باہر نکلنے والے بحری جہاز عمان کے قریب جنوبی راستہ اختیار کریں گے، اور ایک مدت کے بعد تمام جہاز مرکزی راستے پر واپس چلے آئیں گے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جہازوں کو بیمہ اور ایندھن جیسی سمندری خدمات کے ساتھ ماحولیاتی اخراجات کی ادائیگی بھی کرنا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے خودکار شہریت کے حق کو محدود کرنے کی ایک اور کوشش کی ہے۔ انہوں نے جمعرات کو 2 صدارتی حکم ناموں پر دستخط کیے۔ موجودہ قوانین کے تحت ملک میں پیدا ہونے والے بچے اپنے والدین کی قومیتوں سے قطع نظر امریکی شہری بن جاتے ہیں۔ ایک حکم نامے میں برتھ ٹورزم کے خلاف سخت اقدامات کرنے کی ضرورت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس طرح کی سیاحت میں حاملہ خواتین زچگی کے لیے عارضی ویزوں پر امریکہ جاتی ہیں تاکہ ان کے بچے امریکی شہریت حاصل کر سکیں۔ دوسرا حکم نامہ غیر ملکی دہشت گرد تنظیموں کے ارکان کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو شہریت دینے سے انکار کے بارے میں ہے۔ اپنی موجودہ مدت کے پہلے دن گزشتہ سال جنوری میں بھی ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے تھے، جس کا مقصد امریکہ میں غیر قانونی یا عارضی طور پر رہنے والے والدین کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کے لیے پیدائشی حق شہریت کو ختم کرنا تھا، لیکن سپریم کورٹ نے اس سال جون میں اس حکم کو غیر آئینی قرار دے دیا تھا۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کا کہنا ہے کہ وہ اس سال کے آخر میں بھارت میں اپنی جلاوطنی ختم کر کے وطن واپس لوٹنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کو 2 سال مکمل ہونے کے موقع پر
حسینہ نے بدھ کو نئی دلی میں ایک نیوز کانفرنس سے ٹیلی فون پر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا، جیسا بھی مقدر میرا منتظر ہو، میں اپنے لوگوں کے پاس واپس جاؤں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھے پابند سلاسل کر سکتے ہیں، یا مجھے قتل کیا جا سکتا ہے، یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے واپس جانا ہے۔ 2024 میں طالب علموں کی قیادت میں ہونے والے مظاہروں کے سبب ان کی حکومت کا تختہ الٹ گیا تھا اور انہیں اپنا منصب چھوڑنا پڑا تھا۔ شیخ حسینہ جلاوطنی اختیار کرتے ہوئے بھارت چلی گئی تھیں اور اب تک وہیں مقیم ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق انہیں شورش کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دینے پر انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں 2025 میں موت کی سزا سنائی گئی تھی۔ کریک ڈاؤن میں 1400 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ NHK کو معلوم ہوا ہے کہ ایک ریکروٹمنٹ انفارمیشن کمپنی کے سروے کے مطابق جاپان میں کیریئر تبدیل کرنے والے تقریباً نصف نوجوان جائے روزگار پر مصنوعی ذہانت کے استعمال میں وسعت کے تناظر میں محنت مشقت والی ملازمتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ گاکوجو نامی کمپنی نے جولائی سے اگست تک 20 کے پیٹے کے ایسے کارکنوں کا ایک آن لائن سروے منعقد کیا جو ملازمتیں تبدیل کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ کمپنی کو تقریباً 200 جوابات موصول ہوئے۔ ڈسٹریبیوشن یا تعمیراتی مقامات پر مشقتی کام پر منتقل ہونے کے ان کے ارادے کے بارے میں پوچھے جانے پر 40.5% جواب دہندگان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کبھی ایسی تبدیلی پر غور نہیں کیا۔ 48% نے کہا کہ انہوں نے غور کیا ہے یا درخواست دی ہے، یا وہ کسی حد تک دلچسپی رکھتے ہیں۔ سروے میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا ان کی دانست میں تخلیقی مصنوعی ذہانت کے وسیع پیمانے پر رائج ہونے کے سبب کلیریکل اور نان کیریئر ملازمتیں کم ہو جائیں گی۔ 84.7% نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ نتائج بظاہر ملازمت کے نوجوان متلاشیوں میں اس بحران کے احساس کی عکاسی کرتے ہیں کہ دفتری اور کلیریکل کام کاج وغیرہ کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال بڑھتا چلا جائے گا۔ گاکوجو کا کہنا ہے کہ بہت سے نوجوان کارکن مصنوعی ذہانت کے اس دور میں کیریئر بنانے کے بارے میں اتنے پریشان ہیں کہ وہ ایسے روزگار میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں جس کی جگہ AI نہیں لے سکتی۔ سروے فرم نے مزید کہا کہ یہ رجحان بنیادی طور پر نوجوانوں میں مزید پھیلنے کا امکان ہے۔ باور کیا جاتا ہے کہ محنت مشقت والے روزگار میں بڑھتی ہوئی دلچسپی کی ایک اور وجہ ان شعبوں میں اجرتوں کا